أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے. آپ کے بیانات، تالیفات، مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے. آپ کا انداز بیاں بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے. بسا اوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت سے عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت وغیرہ جیسے مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ آپ کے اس مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی بنام بد نگاہی سے بچنے کا طریقہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بھائیوں نے اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں. آئیے پہلا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد شکیل اتاری بول رہا ہوں لاہور سے، مرکز سور اولیاء سے. میرا سوال یہ ہے کہ بدن نگاہی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے اس پر اتنا غور کر لینا بھی آدمی کو ہلا دیتا ہے، جبکہ ذہن بنا ہوا ہو
کہ گناہ اللہ تعالی کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالی کی نافرمانی جہنم کے عذاب کا حقدار بنا دیتی ہے. پھر مزید اس گناہ کے نقصانات دنیاوی اخروی جو ہیں اس پر بندہ غور کرے. اب جیسے بدنگاہی کے نقصانات تو دنیا میں بھی ہیں، مثلا عبادت کی لذت نہیں رہے گی، کیونکہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے دل میں عبادت کی لذت پیدا کرتا ہے. اور آج کل غالباً یہ عام شکایت ہے کہ ہم کو اس عبادت میں لذت نہیں آتی، دل نہیں لگتا، نماز کو دل نہیں کرتا. تو اس پر غور کر لے کہ وہ اپنی نگاہوں کی اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. مزید اس کا خوفناک نقصان یہ ہے کہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے. یہ بہت بڑے گناہ میں ڈالتی ہے. یعنی پہلا دروازہ ہی نظر ہے، اور حدیث پاک میں کہ عینان تزنیان، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں. تو اب آنکھوں کو جو اس طرح بدنگاہی کرے گا، حرام سے بھرے گا، اس کے عذابات بھی بڑے سخت ہیں. جیسے کہ کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا امرد کو شہوت سے دیکھ رہا ہے، دیکھا اس نے، تو بدنگاہی کا عذاب کہ ایک روایت میں ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن اللہ تعالی آگ بھر دے گا. ایک روایت کے مطابق اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. پھر اپنی کمزوری پر آپ نظر رکھیں کہ دھواں جو آنکھ برداشت نہیں کر سکتی، دھول اڑے تو برداشت نہیں کر سکتی، معمولی آنکھوں میں تکلیف ہو جائے، جیسے ابھی آج کل آنکھیں شاید آئی ہوئی ہیں یا پچھلے دنوں یہ مرض چلا تھا تو کیسی جلن مچتی ہوگی، کیسا درد تھا، اس کو یاد کرے تو وہ برداشت نہیں ہوتا، جبکہ اس کے قطرے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر کوئی ریت کا ذرہ اندر چلا جائے اور اٹک جائے تو کتنا پریشان کر دیتا ہے، اور اگر مرچ کا ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو کیسا اچھال کے رکھ دیتا ہے. تو تھوڑی سی لذت بدنگاہی کی، معمولی سی سیکنڈوں کی، منٹوں کی یہ لذت، فلم دیکھی تھوڑی سی لذت لے لی، ڈرامہ دیکھا لذت لے لی، ناجائز طرح کے سین دیکھ لیے اور لذت لے لی، بدنگاہی کر لی، حرام سے آنکھ کو پر کر لیا. آنکھ میں اگر آگ بھر دی گئی میں کیا کروں گا، آنکھ میں اگر آگ کی سلائی پھیر دی گئی میرا کیا ہوگا، یہ سوچے. تو اس طرح انشاءاللہ اس کے گناہوں پر، اس کے ہلاکت خیزیوں پر وہ توجہ کریں گے نا تو بدنگاہی سے بچنے کی انشاءاللہ سوچ ملے گی. مزید اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتا رہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق بھی طلب کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے بچنے کی توفیق بھی مانگتا رہے، دعا بھی کرے، دوا بھی کرے، یعنی کوشش بھی بھرپور کرتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہو جائے گا. آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنائیں گے نا، یعنی کہ اس کو اصل لوگ سیریس لیتے نہیں ہیں. میں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں جو پہلی بار کر رہا ہوں، آنکھوں کے متعلق تو میں عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن اس کو کوئی سیریس لے نا تب بات بنے گی. سیریس نہیں لیں گے تو وہ تو سن کر مطلب ویسے ہی یعنی کہ عادت ایسی بن گئی ہے کہ بس توبہ. حالانکہ قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ نور میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مومنین سے فرما دو کہ وہ اپنی آنکھیں کچھ نیچی رکھا کریں. تو یہ تو گویا آنکھوں کا قفل مدینہ تو ہمارا قرآن سے ثابت ہے ان معنوں کر. تو اب جب عورتیں ہیں یا امرد ہیں یا ایسے بدنگاہی کے مناظر ہیں تو اس وقت تو آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، جھکا کے رکھنا ہے، نہ کہ اس کو دیکھنا ہے، نہ کہ اس کو تاڑے جانا ہے. اب آپ دکاندار ہیں یا
کوئی ایسی جگہ آپ کو واسطہ پڑتا ہے یا ایسے رشتہ داروں میں واسطہ پڑتا ہے کہ جو نامحرم، جیسے کہ اب چچا داد بہن آ گئی، وہ نامحرم ہے، اب آپ بھاگ نہیں سکتے وہاں سے، ایسی پوزیشن ہو گئی، کوئی ایسی انہیں صورت پیدا ہوگا، بول تو بھاگ ہی جانا چاہیے انہیں، کہ چلا جانا چاہیے اس سے، انہیں کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ اب جیسے سفر میں بس میں